ہمارے لیے پیکج کیا ہے؟ ہمارے لیے پیکج یہ ہے، رات کا اندھیرا ہو، تنہائی ہو، قلب نادم اور شرمندہ ہو، آنکھوں سے شرمندگی کے 2 آنسو بہا دے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ان ندم توبۃ، تیری توبہ تیرا شرمندہ ہونا ہے۔ جب تو شرمندہ ہو گیا، شرمندگی کے 2 آنسو تو نے بہا لیے، اب اللہ کا وعدہ ہے تیرے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ یہ جو بخشش کی راتیں ہیں، یہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ حضور کے صدقے سے یہ ہمارے اوپر کرم ہوا کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں یہ بخشش کے، توبہ کے مواقع عطا فرمائے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر سرکار، بڑا خوبصورت جملہ غنیۃ الطالبین کے اندر آپ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا۔ کیا کیا؟ القاء، الہام۔ اللہ کی طرف سے نیک خیال جو بندے کے دل میں آتا ہے اسے القاء کہتے ہیں، اسے الہام کہتے ہیں۔ اور شیطان کی طرف سے بندے کے دل میں جو برا خیال ڈالا جاتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اے عبد القادر تیرے پاس مجمع بڑا ہوتا ہے، لوگ بڑے آتے ہیں، 70 ہزار کا مجمع حضور غوث پاک سرکار کے ایک ایک خطبے، لیکچر اور درس میں ہوا کرتا تھا۔ اور حال یہ ہوتا بغیر مائک اور سپیکر کے جتنی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہوتی اتنی ہی آواز 70 ہزار کے مجمع میں آخری سنتا۔ کہتے ہیں سرکار غوث پاک اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، عبد القادر میرے بندوں کو میرا پیغام تو دے دو۔ اللہ کیا پیغام دوں؟ کہا میرے بندوں کو میرا پیغام دے دو کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت گزاروں کی بندگی سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کو عبادت گزاروں کی بندگی سے بڑھ کر گناہگاروں کی بندگی عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندوں کو بتا اللہ کو کیا پیارا ہے۔ کہا اللہ کو نیک بندوں کی عبادت سے زیادہ عزیز گناہگاروں کی عبادت ہے۔ اور ساتھ ہی دل میں یہ ڈالا اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد القادر بندوں کو بتا جو نیکوکار ہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں امید ہوتی ہے کہ ہم گناہ تو کیا کوئی نہیں، کر تو نیکی رہے ہیں، اب نیکی کے بدلے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، جنت کے محلات عطا فرمائے گا، اپنی قربت عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں لازوال عطا فرمائے گا۔ وہ جو نیکوکار عبادت کرتا ہے تو اس کے پیش نظر جنت ہوتی ہے، اور جب گناہگار عبادت کرتا ہے جس کی بندگی اللہ کو زیادہ عزیز ہے، کہا جب گناہگار عبادت کرتا ہے اس کی بندگی اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نیکوکار جب عبادت کرتا ہے اس کا دھیان جنت کی طرف رہتا ہے، اور جب گناہگار عبادت کرتا ہے اس کی توجہ جنت کی طرف نہیں جاتی، اس کی توجہ جنت والے کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جنت کا تو خیال ہی نہیں آتا، وہ تو کہتا ہے یا اللہ تو معاف کر دے تو کمال ہو جائے۔ میرے جیسا گناہگار، میرے جیسا خطا کار، میرے جیسا سیاہ کار اللہ اگر بخشا جائے تو تیرا کرم ہے، یہ تیرا ہی در ہے۔ ارے گناہگار جب عبادت کرتا ہے اس کے پیش نظر جنت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کی عبادت اللہ کو نیکوکار لوگوں کی بندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جو بندہ گناہگار ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے توبہ کی نیت سے، معافی کی نیت سے، اس کے دل کا حال کیا ہوگا؟ اور ایک وہ بندہ کہ جو نیکوکار ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا اس کی توجہ کہاں ہوگی؟ جب گناہگار ہاتھ اٹھائے گا وہ تو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوگا، اسے پتا ہے پلے جنت میں جانے والی تو شے کوئی نہیں،
لیکن اللہ تو چاہے تو بغیر اعمال کے بھی جنت عطا فرما دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب التوبہ، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے اگر روئے زمین پر گناہگار ختم ہو جائیں اور صرف عبادت گزار بچ جائیں، گناہگار ختم ہو جائیں، صرف عبادت گزار بچ جائیں، جنہیں اللہ کی عبادت کے سوا کوئی کام نہ ہو، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے مسلم شریف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان سارے نیکوکاروں کو ختم فرما دے گا۔ اللہ پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کی جگہ پر اس قوم کو پیدا کروں گا جن میں کچھ نیکوکار ہوں گے، کچھ گناہگار ہوں گے، اور وہ گناہگار کہ جب گناہ کر لیں پھر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جائیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کی رحمت کو جتنا مزہ ان گناہگاروں کے رونے میں آتا ہے اتنا مزہ عبادت گزاروں کی عبادت میں نہیں آتا۔ اللہ کو وہ گناہگار پسند ہے جو گناہ کر لے تو روتے ہوئے اس کی بارگاہ میں آ جائیں، اور وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ بڑی سادہ مثال، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے، اب ایک مثال بیان کی، فرمایا جیسے ایک بندہ سفر میں گیا، پرانے زمانے میں سفر میں جاتے ہوئے اس کے پاس ایک سواری تھی، اور جو اس کا زادِ راہ تھا، کھانے پینے والا سامان، کوئی پیسے، کوئی زادِ راہ، ضروریات زندگی کی چیزیں، وہ سب کچھ اس نے اپنی سواری پہ لادا اور وہ سفر پہ چل نکلا۔ جب عین صحرا میں پہنچا کہ میلوں آگے بھی کوئی چیز نہیں، میلوں پیچھے دائیں بائیں بھی کوئی چیز نہیں، وہ تھک گیا، سواری سے نیچے اترا اور تھوڑی دیر ایک سائیڈ پہ سائے میں لیٹ گیا۔ آنکھ لگی، جب جاگا تو اس کی سواری سامان سمیت غائب، جس کے اوپر سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں، پانی، زادِ راہ، سواری بھی گئی، سامان بھی گیا۔ اب یہ بندہ جنگل کے اندر کھڑا یہ سوچ رہا ہے، کوشش کی، وہ تو صحرا تھا، دور دور تک سواری نظر ہی نہیں آ رہی، وہ سمجھ گیا کہ اب مرنا یقینی ہے، اب مرنا یقینی ہے۔ اس ماحول کے اندر اس نے سواری کو تلاش کیا، نہیں ملی، پیاس اور بڑھ گئی، بھوک میں اضافہ ہوا، وہ تھک ہار کے مایوس ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھا تو اس انتظار میں بیٹھا کہ اب میری موت ہی مجھے آ کے اٹھائے گی۔ اب جو بیٹھا تو یک لخت اس کی سواری سامان سمیت اس کے سامنے آ گئی۔ فرمایا اب جو اس کی سواری یک لخت اس کے سامنے آ گئی، اس نے سواری کو دیکھا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک، الٹ بول دیا، کہتا ہے اے اللہ بے شک تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اور وہ الٹ بول گیا خوشی میں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کہنا کیا تھا۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے میری زندگی، موت سے دوبارہ زندگی مل گئی، اور وہ بولا خوش ہو کے تو الٹا فکرہ بول گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جتنی خوشی جنگل میں اس بندے کو اپنا سامان ملنے پر ہوئی، جس کے حواس قابو میں نہ رہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم جنت میں جائیں۔ یاد رکھیں اللہ کی ساری مخلوق یک لخت اکو واری اگر دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں، اس کی شان میں ایک رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ کی ساری مخلوق
جنت میں چلی جائے تب اللہ کی شان ذرہ برابر بھی بلند نہیں ہوتی. کوئی دوزخ میں جائے یا جنت میں جائے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کسے پڑتا ہے؟ فرق ہمیں پڑتا ہے. فرق ہمیں پڑتا ہے. لیکن پھر بھی ہماری توبہ پر، توبہ مطلب لوٹ آنا، توبہ کا مطلب لوٹ آنا، رجوع کرنا. رجوع کا مطلب ہی ہوتا ہے اصل کی طرف لوٹ آنا. رجوع اصل کی طرف، جہاں سے گیا تھا وہاں آ گیا. وہ جو لوٹ آیا، لوٹنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. تو بھلے لوگوں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹنے کی رات ہے.